حدیث نمبر 255 255 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله وقال يوم تجمع عبادك. یہ حدیث میں جو راوی ہے عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں لکھ لیجئے، عبداللہ بن مسعود، بہت مشہور صحابی، بہت مشہور صحابی، عبداللہ بن مسعود الہذلی، الہذلی. یہ قدیم اسلام قبول کرنے والوں میں سے، سابقین میں سے ہے یہ، اور قرآن کریم مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آدمی تھے جو بلند آواز میں قرآن کریم پڑھے. صحابہ کرام میں سے آپ پہلے آدمی ہیں جو بلند آواز میں قرآن پڑھے. وہ لوگ پابندیاں لگاتے تھے نا، قریش کفار، تو آپ نے ہمت کر کے میں آواز سے پڑھوں گا قرآن یہ کہہ کر قرآن کریم پڑھے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا ساتھ رہتے تھے یہ، اور سرکار کی اتنا خدمت کرتے تھے کہ لوگ ان کو، کئی لوگ یہ اہل بیت میں سے سمجھ لیتے تھے، یعنی گھر کے ہی آدمی ہے، بھئی گھر کا ہی بچہ ہے، گھر کا ہی آدمی ہے، اس طرح سے سمجھتے تھے. اتنا سرکار کے ساتھ لگے رہتے تھے اور سرکار کی خدمت کرتے تھے، اور بڑے یعنی فقیہ مانے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپل مبارک اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے، جو روایت ہے وہ آپ ہی کے بارے میں ہے. سرکار کہیں مسجد کے اندر گئے، کچھ کام سے گئے، چپل اتارے تو چپل ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نالین پاک کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے پہن لیتے تھے، اور پہن لے کے ایسا سینے سے لگا لے کے بیٹھ جاتے تھے. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ، سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم شریعت جاننے والے افراد میں سے ایک تھے. 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، 32 سن 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے روایت کی کہ سرکار رائٹ سائڈ پر سوتے تھے اور اس طرح سے دعا پڑھتے تھے، کرتے تھے، لیکن آخر میں ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک کی بجائے یوم تجمع عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا، یہ لفظ ہے اس میں. جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا کا لفظ نہیں ہے، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا. اور دونوں روایتیں ہو سکتے، دونوں طرح سے سرکار پڑھے ہو سکتا ہے.